رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز بچوں، کسی بھی چیز کو حاصل کرنے میں شوق کو بڑا دخل ہوتا ہے۔ اگر انسان کے اندر شوق ہے، جوش و جذبہ ہے، تو پھر انسان اپنے آپ کو اچھا بنا سکتا ہے اور اپنے آپ کو قیمتی بنا سکتا ہے۔ اور انسان کے اندر اگر شوق ہی نہیں، کوئی جستجو ہی نہیں، تو وہ انسان اپنے آپ کو زیادہ بہتر نہیں بنا سکتا۔ ایک آدمی اگر اس کو شوق ہے تو مدرس ہی نہیں، وہ بہتر مدرس بن سکتا ہے۔ ایک آدمی اگر اس کو شوق ہے تو مفکر ہی نہیں، بہتر مفکر بن سکتا ہے۔ ایک آدمی اگر اس کو شوق ہے تو مقرر ہی نہیں، بہتر مقرر بن سکتا ہے۔ اسی طریقہ سے اگر ایک آدمی کو شوق ہو تو وہ نماز کو شوق سے پڑھ کر کے بہتر نمازی بن سکتا ہے، اور بہتر نمازی بن کر کے اللہ کی رحمت کو وہ اپنے قریب کر سکتا ہے۔ تو ہر چیز میں شوق کو دخل ہے۔ اگر کسی کو پڑھنے کا شوق ہے تو شوق کی بنیاد پر وہ عالم بھی بنے گا، حافظ بھی بنے گا، قاری بھی بنے گا، مفتی بھی بنے گا، اور آگے چل کے بھی جو علوم کے کورسز ہیں اس کو وہ کرے گا۔ اور جس کو شوق ہی نہیں ہے تو اس کے پیچھے پڑے رہو، پیچھے پڑے رہو، پیچھے پڑے رہو، تب تو وہ پڑھے گا۔ اور اگر شوق ہے تو پھر پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ شوق سے پڑھتا اور بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ شوق سے پڑھتا اور ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال جب انسان کے اندر شوق ہوتا ہے تو پھر اس شوق کا اثر ہوتا ہے، اور ایک ماحول ہوتا ہے۔ ماحول تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں کہ وہ بدعمالی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مکہ اور مدینہ کی سرزمین نیک اعمال سے آباد ہو، تو وہیں ان کی یہ نیت ہوتی تھی کہ پوری دنیا نیک اعمال سے شاد اور آباد ہو، اور اس کے لیے وہ قربانی دیتے تھے اور شوق سے ہر ایک کام کرتے تھے۔ کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو تعلیم دیا تھا، اس تعلیم کو اپنا کر اور شوق سے اپنا کر اپنے آپ کو بھی انہوں نے قیمتی بنایا اور دنیا کو بھی قیمتی بنایا۔ اور شوق نماز پڑھنے کا تھا تو ایسا شوق تھا کہ کوئی بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں بے نمازی نہیں تھا۔ کلمہ پڑھنے کا شوق تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کے اندر کوئی بھی ایسا آدمی نہیں تھا جو ان کی سرزمین سے وابستہ تھے کہ وہ دھیرے دھیرے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی نہ بن گیا۔ ایک شوق تھا۔ آج ہمارے اندر سے بھی شوق غائب ہے، پڑوس سے بھی شوق غائب ہے، محلے سے بھی شوق غائب ہے، شہر سے بھی شوق غائب ہے، اور ملک سے بھی شوق غائب ہے کہ ہم اچھے بنیں، اچھے مسلمان بنیں، اچھے ایمان والے بنیں، اچھے اسلام کو چمکانے والے بنیں، اچھے اخلاق کے پیکر بنیں۔ یہ شوق نہیں ہے، یہ شوق نہیں ہے، ذوق نہیں ہے، تو پھر انحطاط کے شکار مسلمان پیچھے جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ ایک شخص تھے جن کو شراب کی لت تھی، وہ شراب پی لیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تکلیف ہوئی کہ مدینہ کی سرزمین ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، اور یہاں رہ کر کے یہ شخص یہ کام کرتا ہے، تو ان کے اوپر حد، شراب کی جو حد ہے وہ جاری کی اور پھر اسے چھوڑ دیا۔ وہ اپنی خراب عادت سے باز نہیں آیا، پھر اس نے وہ حرکت کی تو پھر حد جاری کروایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور 80 کوڑے کھا کر یہ شخص نہیں سدھرا۔ جب نہیں سدھرا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اس سرزمین کے تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو یہاں سے باہر بھیج دیا جائے۔ چنانچہ ایک محاذ پہ جنگ چل رہا تھا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، وہ امیر قافلہ تھے اور ان کی قیادت میں وہ جنگ چل رہا تھا، قادسیہ کا جنگ تھا، تو وہاں جنگ کے محاذ پر ان کو بھیج دیا گیا۔ لیکن چونکہ یہ خراب عادت تھی، وہاں بھی ایک مرتبہ حد جاری کی، چھوڑ دیا، پھر نہیں مانا، پھر حد جاری کی، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اب اس آدمی کے ساتھ کیا کیا جائے، یہ اپنی عادت سے باز ہی نہیں آتا، تو ان کے ہاتھ اور پیر میں بیڑی ڈال دیا۔ اب وہ پڑا رہتا تھا، جیل کے اندر ڈال دیا، وہ جیل کے اندر پڑا رہتا تھا اور وہ اپنے وقت کو گزارا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جب قادسیہ کی جنگ ہوئی تو 3 لاکھ غیر مسلمین نے، 3 لاکھ کافروں نے قادسیہ پر حملہ کر دیا، اور ایک ایک مسلمان کو 30 کافر نے گھیر لیا۔ بڑا عجیب وقت تھا، بڑا عجیب منظر تھا، ایک مسلمان اور 30 کافر کے بیچ میں گھر جائے اور پھر وہ اپنے ایمان، اسلام، جان، عزت سب کی حفاظت کر لے جائے۔ یہ اللہ پاک کا کرم نہیں تو اور کیا ہے، یہ اللہ کی مدد نہیں تو اور کیا ہے۔ ایک مرتبہ یہ شور مچ گیا کہ مسلمان جنگ ہار گیا۔ وہ شرابی جوان آدمی تھا، اس کے ہاتھ میں بیڑی پڑی ہوئی، پیر میں بیڑی پڑی ہوئی، اور وہ بچوں کی طریقہ سے بلک بلک کر کے رو رہا ہے۔ جب دیکھا گیا کہ کون بچہ رو رہا ہے تو دیکھا کہ یہ آدمی وزار و قطار رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں کس کام کا مسلمان، کس کام کی میری جوانی، کس کام کی میری طاقت، جو آج میں بیڑی میں پڑا ہوا ہوں اور میں یہ خراب خبر سن رہا ہوں۔ انہوں نے ایک صحابی سے کہا کہ مجھ کو میری بیڑی کھول دو، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں لوٹ کر اگر زندہ رہا تو یہ بیڑی اپنے ہاتھوں سے پہنوں گا اور اپنے پیروں میں بیڑی ڈالوں گا۔ ان کو کھول دیا اور کہا کہ ایک تیز رفتار سواری مجھ کو دے دو اور ایک بڑھیا تلوار میرے ہاتھ میں پکڑا دو۔ اسلام تلوار کے ذریعے سے نہیں پھیلا ہے، اسلام نے دفاع کے لیے، دشمن کو ہٹانے کے لیے، اپنے اوپر کیے ہوئے حملے کو دور کرنے کے لیے دفاعی جنگ مسلمانوں نے کیا ہے۔ اور وہ گھوڑے پر سوار ہو کر بہت تیزی کے ساتھ میدان میں کود پڑا۔ رستم جیسا بادشاہ جو مشہور تھا، جو 3 لاکھ فوج کو لے کر کے آیا تھا، وہ ایک آدمی کی ہمت کے چرچے ہو گئے، اور اس نے اتنی بہادری کے ساتھ لڑائی کی، دشمنوں کے اوپر وار کیا کہ کافر مارے گئے
اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ رستم جو بادشاہ تھا اس کے اوپر بھی رعب طاری ہو گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے گھر میں تو اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا، کوئی فرشتہ آ گیا تھا اور اس فرشتے کی مدد سے اللہ پاک نے ہم لوگوں کو اس فتح سے نوازا۔ تو پوچھا کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ لگتا تھا کہ میرا گھوڑا ہے، اس کے اوپر کوئی سوار ہے، اس کے ہاتھ میں میری تلوار ہے اور وہ لڑ رہا ہے اور بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے، اور اللہ پاک نے اس کی برکت سے جو مسلمان جنگ ہارتا ہوا دکھ رہا تھا وہ جنگ جیت گیا، قادسیہ کا جنگ، اور وہ لڑ کر کے اور جنگ جیت کر کے واپس آیا تو چونکہ شراب کی لت تھی، خراب عادت تھی، شراب پینا حرام ہے شریعت میں، تو شراب سے بچنے کے لیے اس نے پھر اپنے ہاتھ اور پیر میں اپنے ہاتھوں سے بیڑی ٹانگی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو آج میں تم کو کھولتا ہوں، آج کے بعد تم کو میں بیڑی نہیں ڈالوں گا، آج سے اگر تم نے خراب کام بھی کیا، یہ احسان ہے، محبت ہے کہ اگر آج سے تم نے خراب کام بھی کیا تو تم پر حد جاری نہیں کروں گا، اگر تم نے شراب بھی پی۔ تو بیڑی سے آزاد ہوا، اور شرابی کہتا ہے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں آج شراب سے توبہ کرتا ہوں، زندگی میں کبھی شراب نہیں پیوں گا، اور صاف ستھری زندگی انہوں نے گزاری۔ شوق تھا کہ اسلام کو عروج ہو، شوق تھا کہ مسلمان ترقی کرے، شوق تھا کہ اسلام ایمان ترقی کرے، تو اس کے لیے شرابیوں نے بھی قربانی دی، شراب چھوڑا۔ ذرا سی ہمت کی بات ہوتی ہے، گناہ چھوڑنا بڑا آسان ہوتا ہے، تو اس کے لیے اگر مسلمان چاہے تو اپنے اندر شوق پیدا کرے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کرنا ہے، ہمیں نماز پڑھنا ہے، اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے، جوا حرام ہے اس سے بچنا ہے، شراب حرام ہے اس سے بچنا ہے، ان سارے خراب کام سے، گناہ کے کاموں سے توبہ کرنا ہے، تو دیکھیں کیسے نہیں انقلاب پیدا ہوتا ہے، انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اسی لیے تشریف لائے کہ دنیا سے برائی کا خاتمہ ہو جائے، کفر و شرک کا خاتمہ ہو جائے، دنیا کے اندر کوئی چور نہ رہے، کوئی ڈکیت نہ رہے، کوئی کسی کے جان کے درپے نہ ہو، کوئی کسی کے اوپر جانی حملہ کرنے والا نہ رہے، ایسا معاشرہ تشکیل پائے جس میں کوئی گالی دینے والا نہ ہو، کوئی چور نہ ہو، کوئی شرابی نہ ہو، کوئی زناکار نہ ہو، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاشرہ دنیا کے سامنے وجود میں لا کر کے دکھا دیا۔ میرے دوستو، آج مسلمان ترقی کرنا چاہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کرے، شراب سے توبہ کرے، نماز سے جڑ جائے، جوا سے توبہ کرے، نماز سے جڑ جائے، اور بے حیائی سے توبہ کرے، اسلام کی تہذیب سے پورے طور پہ آراستہ ہو جائے۔ میرے دوستو دیکھیں کیا انقلاب نہیں آتا، کس گھر میں انقلاب نہیں آتا، کس شخص کے اندر انقلاب نہیں آتا۔ آج مسلمان ہو کر کے بیمار، گناہ کا عادی، کہیں مسلمان ہو اور اسلام کی زندگی تو روشن، درخشندہ، تابندہ ہونا چاہیے، ایسی زندگی ہونا چاہیے جس میں اللہ کے احکامات زندہ ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات زندہ ہوں، اور اس کے لیے ذرا سی قربانی دینے کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو اسلام کی روشنی میں اپنی زندگی کو روشن کرنا ہے، اپنی زندگی کو اسلام کی روشنی میں منور کرنا ہے، اور اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو ایمان سے ضیاء بار کرنا ہے، ذرا سی محنت کرنا ہے۔ یہ بچے، جوان، بوڑھے،
ذرا سا شوق اپنی زندگی کے اندر پیدا کر لیں کہ ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ آسان کر دے گا۔ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا ہے، اللہ آسان کر دے گا۔ اس کے لیے کوئی بڑی لمبی چوڑی قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہمارے اسلاف تھے جو سب کر گئے۔ بھلا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا۔ میرے دوستو، وہ ساری قربانی دے گئے۔ آج انہی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چل کر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے مطابق اپنی زندگی گزار کر ہم اپنے آپ کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ دنیا میں کوئی دوسرا نسخہ ہے نہیں جو دنیا میں امن قائم کر دے۔ دنیا میں کوئی نسخہ ہے نہیں جس میں انسان ایک دوسرے انسان کی عزت کرنے والا بنے۔ دنیا میں کہیں ایسا نسخہ ہے نہیں جو یہ دنیا امن کا گہوارہ بنے۔ اس کے لیے اسلامی تعلیمات کو اور اسلامی احکامات کو ہم سب کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا کے اندر جو خرابی پیدا ہو رہی ہے، انہی لوگوں کی بدولت پیدا ہو رہی ہے جو اسلام سے دور ہیں، جو مسلمان ہو کر کے بھی اپنے ایمان اسلام میں کمزور ہیں، اور انہی کی بدولت دنیا کے اندر برائی پیدا ہو رہی ہے جن کی زندگی کے اندر ایمان نہیں، اسلام نہیں۔ آج عیسائیوں کا مذہب یہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو تعلیم دیا ہے عیسائیوں کو کہ اگر کوئی ایک تماچا تم کو مارے تو دوسرا گال بھی اس کو پیش کر دو تاکہ دوسرا تماچا بھی وہ مار لے۔ یہ ہے اس کی مذہبی تعلیمات۔ لیکن اس نے محنت کی اور اس نے اپنی شرعی تعلیمات کے علاوہ اپنی معاشیات پر اس نے محنت کی، اپنی معاشیات کو اس نے مضبوط کیا اور اپنی حفاظت کو اس نے مضبوط کیا، اور اس نے ایسے جنگی سامان بنائے، ایسے لڑاکا طیارہ اس نے تیار کیے جو آج دنیا کے پاس نہیں ہے۔ وہ عیسائی لوگ ہیں۔ امریکہ میں جو لوگ آباد ہیں وہ عیسائی ہیں، اور اس نے اپنے اوپر محنت کر کے اور ہر طرح کی اس نے جنگی تیاری کر لی، سارا ساز و سامان بنا لیا، اور وہ اپنی جگہ پرسکون ہے کہ ہم اپنی جگہ سے رہ کر کہیں پر بھی دشمن کو حملہ کر کے ختم کر سکتے ہیں امریکہ میں بیٹھ کر۔ اس پر اس نے محنت کی تو اس کے پاس سامان ہے۔ آج مسلمان آرام پسند ہو گیا ہے، عیش پسند ہو گیا ہے، جہالت پسند ہو گیا ہے، غفلت پسند ہو گیا ہے، تو ترقی کیسے کرے گا؟ ترقی کے لیے تو بیداری کی ضرورت ہے۔ وہی روس جو مضبوط تھا اور اس کے پاس بھی ہر طرح کا جنگی سامان ہے، اور تیسرے نمبر پہ آبادی کے لحاظ سے جو بڑا ملک پوری دنیا کے اندر سمجھا جاتا تھا وہ چین تھا۔ اب ہندوستان کے مقابلے میں وہ چین بھی نہیں ہے۔ اب یہ ہندوستان چین کے آگے بڑھ رہا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا کے ہوش مند انسان اپنی عقل کا استعمال کر کے دنیا کی فضا کے اندر امن لائے اور دنیا کو امن کا گہوارہ بنائے، اور یہ ایثار کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ ایثار کہیں اور ہے ہی نہیں۔ کہیں ایثار کی تعلیم دی گئی تو اس نے ایثار کو نہیں اپنایا۔ ایثار کا مطلب ہے اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دینا۔ وہ ہمارے اسلاف تھے جو میدان جنگ میں زخمی ہے اور جاں بلب ہے۔ ایک آدمی پانی لے کر کے جاتا ہے تو پڑوس سے آواز آ جاتی ہے اللہ تش پیاس، تو وہ آدمی پانی نہیں پیتا، مسلمان ہے، صحابی ہے، پانی نہیں پیتے۔ وہ اپنے اس ساتھی کے پاس پانی بھیج دیتے ہیں جو قریب سے آواز آتی ہے پیاس کی، اور جب ان کے پاس پانی لے کر کے جاتا ہے تو قریب سے آواز آتی ہے پیاس کی، تو وہ خود پانی نہیں پیتے،
جو زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، جہاں بلب ہے، پیاس کا عالم ہے، وہ تیسرے کے پاس پانی بھیج دیتے ہیں۔ جب تیسرے کے پاس پہنچتا ہے پانی لے کر کے آدمی، تو وہاں سے بھی پیاس کی آواز آتی ہے، پڑوس میں ایک آدمی پیاس کی آواز دیتا ہے، تو وہ پانی لے کر کے چوتھے آدمی کے پاس پہنچتے ہیں۔ جب چوتھے آدمی کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کی بھی جان پرواز کر چکی ہوتی ہے، اور جب پھر وہ قریب والے کے پاس آتا ہے تو ان کی بھی روح پرواز کر چکی ہوتی ہے، اور جب وہ تیسرے آدمی کے پاس آتا ہے تو وہ بھی اپنی جان آخری کے حوالے کر چکا ہوتا ہے، اور جب وہ چوتھے آدمی کے پاس آتا ہے تو وہ بھی اللہ کو پیارا ہو چکا ہوتا ہے۔ جان دینا گوارا کیا، مگر اپنے پیاسے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا۔ اگر یہ معاشرہ ماحول بنے گا تو کیسے روشن مستقبل نہیں بنے گا، کیسے تہذیب روشن نہیں ہوگی، اور کیسے انسان کی زندگی درخشاں اور تابہ نظر نہیں آئے۔ اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو اکمل کر دیا۔ اب عیسائی کا دین اکمل نہیں، کامل نہیں، یہودی کا دین اکمل کامل نہیں، آج ہم نے دین محمدی کو اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو اکمل کر دیا، سب سے زیادہ مکمل کر دیا۔ کامل تو ہے ہی، کامل سے بڑھ کر اکمل۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر میں نے اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، ہر طرح کی نعمت دے دی، ہر طرح کی نعمت سے نواز دیا، حکومت دے دی، شوکت دے دی، رعب دے دیا، دبدبہ دے دیا، اسلام کے پرچم کو پوری دنیا کے اندر لہرا دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی مرضیات کے مطابق جینے اور مرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔